اللہم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ کہف آیت نمبر 20 ہو گئی ہے کہ جب یہ بیدار ہوئے ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ ہم کتنا عرصہ ٹھہرے۔ کس نے بولا ایک دن، کسی نے بولا ایک آدھا دن، اور بعض نے بولے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر کہا کہ تم ایک کو یہ پیسے دے کر ذرا کھانا لے آئے، اور صاف ستھرا کھانا لے آئے، اور نرمی کرے تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے، ورنہ اگر ان میں پتہ چلا تو وہ یقیناً بادشاہ وقت ہیں، حکمران ہیں، طاقتور ہیں، تو وہ تمہیں رجم کر لیں گے اور تمہیں اپنی دین کی طرف لے جائیں گے، اور پھر تمہیں کبھی فلاح نہیں ملے گی۔ جو ظالموں کے ساتھ ویسے بھی ہونا، یہ قرآن کا قانون ہے۔ ایک ظالم ہے، ایک ظالم کا ساتھ دینے والا اس کو صحیح کرنے یہ بھی اس کے ساتھ برباد ہو گیا۔ کم از کم ادنا ایمان کی حفاظت، ادنا درجے کی، کہ دل میں انہیں غلط جانو کہ غلط ہے، بس آپ کا ایمان یہ ادنا یعنی سب سے کم ایمان ہے کہ بروں کو برا جاننا، لیکن ان سے دوستی کرنا، پھر انتخابات میں انہیں ووٹ دینا، یہ تو بیڑا ہی غرق ہے۔ یہ تو لیکن ہم ایمان کے حقیقت سے، اسلام سے ہم میں دور ہو گئے، تیزی سے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اسلام کو سمجھ کر انہیں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں رب کریم فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی، ان محلے و شہر والوں ان کو خبر ہو گئی، کیونکہ ان کا آپس میں اختلاف تھا کہ قیامت آئے گی، دوبارہ زندگی ہوگی نہیں، اس میں ان کا بڑا اختلاف چل رہا تھا۔ بے دروس بادشاہ کو یہ بڑا وہ تھا کہ اللہ کو ایسے وہ کر دے کہ ان لوگوں کو جواب دو، تاکہ جان لے ان وعد اللہ حق۔ اس لیے ہم نے لوگوں کو اس پر مطلع کر دیا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ وہ ہے کہ وہ بغیر کھائے پیے بھی 300 سال سے زائد انسان کو رکھ سکتا ہے، اور ویسے کہ ویسے ہیں، تو دوبارہ اٹھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے اور جزا اور سزا دیں گے، اور قیامت آنے والی ہے، لا ریب فیہا۔ شروع میں آیت نمبر 2 میں پڑھ دیں لا ریب فیہ ہے، لیکن وہاں بھی کوئی لا ریب پر وقفہ کرتے ہیں، کوئی فیہ پہ کرتے ہیں۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، کہ جب وہ لوگ ان کے معاملے میں باہم لڑنے لگے، اب 2 گروہ بن گئے، ایک وہ جو مسلمان تھے، ایک جو غیر تھے۔
اب جو غیر تھے انہوں نے کہا فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو وہ بولے کہ ان کے غار پر کوئی عمارت بناؤ. اور ربهم عالم بہم، ان کا رب انہیں خوب جانتا ہے. یہ جب وہ غار میں واپس ہو کے بات چیت ہو گئی، پھر وہ سہ گئے اور انہوں نے پھر وہاں سے ان کو نہیں اٹھایا. قال الذین غلبوا علی امرہم، وہ بولے جو ان کے کام میں غالب تھے مسلمان، کہ نہیں بھائی ایسے نہیں، عمارت کیوں بنائے؟ لَنَتَّخِذَنَا عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، قسم ہے کہ ہم ان پر مسجد بنائیں گے، اس غار کے ساتھ یہاں پہ مسجد بنائیں گے کہ جو زائرین آئے تو وہاں نماز پڑھے. مزاراتوں کے پاس یہ مسجدیں ہوتی ہیں کہ وہاں لوگ اللہ کی بندگی کریں. یہ ایک اختلافی مسئلہ، اس پہ چند باتیں کروں گا. اللہ ہمیں جو صحیح راستہ ہے اس پر عمل کرنے کے. اس میں بھی 3 گروہ ہیں. مسجد، قبروں پر مزارات بنانے میں کتنے گروہ ہیں؟ 3. ہر چیز میں 3 گروہ آپ کو ملیں گے، افراط، تفریط اور معتدل. اور ہم کون ہیں؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اہل سنت و جماعت معتدل ہے، ہر چیز میں معتدل. اگر آپ افراط تفریط میں گئے تو گئے. اس پر تھوڑی تشریح کر تو پہلے ترجمہ ہو جائے. سَيَقُولُونَ، اب یہ کہیں گے، ثَلَاثَةٌ، کہ یہ 3 تھے، رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے کچھ، خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ، کہ یہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا. رجمًا بالغیب، بے دیکھی باتیں، بس تکے لگا رہے، پتہ ہے نہیں کیا ہے کیا نہیں. یعنی ان دونوں کے اندازے جو ہیں وہ غلط ہیں. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے. یعنی مسلمان جو حضور علیہ السلام سے معلوم کر کے کہتے ہیں. اللہ کریم نے ان کی تردید نہ فرمائی. معلوم ہو کہ یہ قول صحیح ہے کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، لیکن یہ بھی کوئی یقینی نہیں ہے. لیکن مفسرین نے لکھا کہ یہ صحیح، کیونکہ پہلے باتوں کا رد ہوا ہے تھوڑا سا. قل، آپ فرما دیجئے، ربی عالم، میرا رب خوب جانتا ہے، بعدتہم، ان کی گنتی کو، ما یعلمہم، نہیں جانتے انہیں، یا نہیں جانتے یہ لوگ، الا قلیل، مگر بہت کم. یعنی اس کے بارے میں بہت کم علم رکھتے ہیں، یا کم لوگ ہیں جو ان کی تعداد. عبداللہ ابن عباس کے بارے میں روایت، وہ کہتے ہیں میں ان میں سے ہوں جو میں جانتا ہوں. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تو ان کے بارے میں بحث مباحثہ نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی ہے بس. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے بارے میں ان سے، یعنی اہل کتاب سے، کچھ نہ پوچھے. بس انہوں نے سوال کیا تھا، اصحاب کہف آپ نے بتا دی یہ واقعہ ہے. اب ان میں مختلف تفاسیر ہیں. ایک یہ ہے کہ کچھ جو ہیں کہ مزار کے قریب کوئی مسجد دیکھ لے تو وہ فوراً شرک کا فتویٰ لگا لیتے، فوراً، دیر نہیں لگاتے. شرک شرک شرک، حرام حرام، بدعہ بدعہ. حالانکہ چونکہ
ہم اہل سنت و جماعت امت میں اتحاد کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، افراط و تفریط سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ورنہ ہم کھل کر بولتے کہ بھائی جنہوں نے یہ اتنے بڑے بڑے دعوے کیے یا تو منسوخ حدیث سے لیے یا پتہ نہیں کیا کیا کر کے، اور یہ اور فلاں اور ڈھینگنا ہو، ان اس قدر خطرناک باتیں کہ لگتا ہے کہ بس صرف انہی کو پتہ تھا، کسی اور کو تھا ہی نہیں۔ جیسے یوں لکھتے ہیں، مسلمانوں سے بعض لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت کا بالکل الٹا مفہوم لیا، اس نے صحیح لیا، بس چور الٹا کوٹوال کو مارے۔ وہ اسے دلیل ٹھہرا کر مقابلہ صلحاء پر عمارتیں، مقابر صلحاء پر عمارتیں اور مسجدیں بناتے، ارے اس کے ساتھ بناتے ہیں شاہ عبداللہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، 7 مسجدیں، شاہی مسجد جو ہے اس کے ساتھ کس کا مزار ہے پتہ ہے آپ کو؟ علامہ اقبال کا مزار ہے۔ ہر جگہ مسجد ہوگی، وہاں پہ مزار ہوتے ہیں، تو اس سے کیا جو ممانعت ہے کہ قبروں کو جو حدیث انہوں نے کیے، لعن اللہ تعالی زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسرج، اللہ نے لعنت فرمائی قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر۔ وہ الگ الگ اس کا موقع پہ آپ جو ہے نا خلط ملط بحثیں ایسے کریں کہ حق کو کسی کو حق کا پتہ ہی نہیں چلے۔ یعنی اہل سنت والجماعت کو تو پتہ ہی نہیں تھا، 1400 سال لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اس کو پتہ چل گیا۔ یہ حدیث بھائی ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم سمجھتے بھی ہیں، ہاں ہم سے 1000 نہیں کروڑ گنا بہترین علماء جنہوں نے اچھی توجیہات بنائے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ نہ ہم قبر کے طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نہ ان کو سجدہ کرتے ہیں۔ اگر اس کے قریب میں مسجد ہو تو اس پر کوئی وہ نہیں۔ مہاراج نے بہت بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا کر مسلمانوں پر فتویٰ لگائے کہ بس ختم کرو ان کو۔ یہ نجدیت اور گندے ذہنوں، جن کو ویسے خواہ اللہ والوں سے نفرت ہے، خواہ ہے، اللہ ان کی شر سے بچے، بولو آمین۔ آپ سنیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے علماء سے پوچھیں، ان کے اعتراضات ہوں، اب اس کو لے کر یہ پوچھیں، پورے اعتراضات اور پورے جوابات، ایک ایک بات کا جواب کہ بھائی اب غلط کہہ رہے ہیں، اس کا مراد یہ تھوڑی ہے۔ اللہ کریم نے اس قرآن میں ذکر کیا صحابہ کہف کا، بولا مسجد بنائے اور مسجد بنائی، لیکن اللہ نے اس کا رد نہیں کیا، نہ حضور نے صحیح وہ تھے کہ رد کیا کہ غلط کیا، اس نے بتا رہے تھے۔ یہ پھر صالحین کے قبور کے پاس مساجد بنانے کے محامل کے ممانعت کے کیا محامل ہیں، اور بڑے بڑے اب نام سن کے آپ کو وہ ہوگا کہ جیسے قاضی عیاض بن موسیٰ اندلوسی متوفی 544، علامہ شرف الدین حسینی بن محمد طیبی المتوفی 743، یہ تمام صفحات اس پر، اور اس میں کوئی بھی اس دور کا نہیں ہے، تمام کے تمام اسلاف ہیں۔ اور جس نے بڑا رد کیا شد و مت سے ابھی کا ہے، یہ پرانوں نے پچھلے گزشتہ سال میں نے بولا ہم تو اب بھائی عربی کے 450 کتاب رسالے میلاد مصطفیٰ جو عربی میں لکھی گئی، جو پہلے لکھی دکھاتے، تو ہم لوگ آج سے 200-300 سال پہلے بھی کوئی رسالہ آپ بھی دکھا دیں کہ بھئی اس کے رد پہ رسالے لکھے گئے، اور یہ ہم مانتے جو گزرے وہ لوگ اچھے تھے، آنے والے یہ پرختن لوگ ہوں گے۔ اب دیکھیں یہاں پہ تفسیر کشاف میں جلد نمبر 2 میں ہے، اور عنایت القاضی میں ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں، یہ اپنے تفسیر مظہری جلد نمبر 6 میں، اسی طرح سید محمد نعیم الدین مراد آبادی ہیں،
اچھا یہ تو اپنے جن کو ہم مانتے لگاتار اس حوالے کہ انہوں نے توجیہات بیان کی کہ بھائی بہت یہ طریقہ صحیح ہے غلط. میں نے آپ کو بتا دیا کہ جائے وہاں فاتحہ پڑھیں, زیارت کریں, محبت کا اظہار تو ہو جاتا ہے نا. دنیا میں بھی اگر زندہ ہیں تب بھی جائیں ان کے پاس بیٹھیں, دین سے دنیا سے چلے گئے تب بھی جا کے فاتحہ پڑھیں, وہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے. ہم تو یمن میں پڑھتے تھے سیدنا صالح ہود علیہ السلام کے مزار پہ, سال میں 2 مرتبہ 1 ہفتہ اس کے مزار پہ رہتے تھے. وہ عرب والے ہیں, یمن والے ہیں, جس کو میرے نبی نے دعا کی. لیکن مسجدوں میں الگ, مسجد تو ساتھ تھی, اس میں نماز پڑھتے تھے, اس کے پاس قرآن پاک پڑھتے تھے بس. سیدنا ہود علیہ السلام کے مزار, اور بہت سارے مزارات ہیں, صالح علیہ السلام کا, سرجیس علیہ السلام کا, بہت سارے مزارات. اب علماء دیوبند کے بھی حوالہ دے دوں کہ وہ کیا لکھتے, وہ بھی کہ بھئی تم بھی سن لو. مفتی محمد شفیع دیوبندی متوفہ 1396 یہ ابھی کے, یعنی اس دور کے. اس واقعے سے اتنا معلوم ہوا کہ اولیاء صلاح کے قبور کے پاس نماز کے لیے مسجد بنا دینا کوئی گناہ نہیں ہے. اب اس پر فتویٰ لگا ہے. آپ نے تو جو پہلا تھا نا وہ تو کہتے شرک ہے, ڈائریکٹ بس شرک. کچھ لوگ آئے تھے, سوات کے سرزمین پہ تھے, تو وہ ایک درزی تھا, تو وہ عرب لوگ تھے, عرب. تو مجھے سے پوچھ رہے کہ وہ جب وہاں بابا جی, ڈیرے بابا جی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے, تو اس علاقے کے جو وہ ڈیرا تھا, جب اس کا انتقال ہوا اس نے بولے کسی قبرستان میں نہیں جائے گا, اس کے لیے لے گا میں وقف زمین وقف کرتے ہیں اور اس کا الگ زمین ہوگی. بیچ میں وہاں پہ انہوں نے مزار کے لیے جگہ دی, اس کے ساتھ ادھر مسجد کے لیے دی, باقی پورا قبرستان. لیکن وہاں واقعی اس قبرستان میں ہم تو چونکہ روزانہ وہاں گزر ہوتے, میری مسجد اور مدرسے کے بیچ میں تھا, لیکن جی چاہتا تھا کہ ایسے قبرستان میں خوش نصیب لوگ آئیں گے. اب وہ یہ مسجد ہے, اس کے اس سیٹ پہ جو ہے اس سے بھی 4 دیواریں تھی, گنبد تھا, وہ تھا, تو وہ مزار تھا. تو وہ درجی کہتے کہ مجھے کہ میں جب ان کے ساتھ گھوم رہا تھا, جب انہوں نے مزار دیکھا, یہ دیکھا, تو بولا بس یہ لگے ہوئے تھے, میں جو تو اور سمجھ نہیں آ رہی تھی, لیکن لگے ہوئے تھے شرک شرک کا, بدعہ حرام حرام. تو میں نے بولا ان کو یہ تھا کہ یہ انہوں نے شرک بھی کیا, بدعت بھی کی, حرام بھی کیا, کہ انہوں نے یہاں پہ یہ مسجد کے ساتھ جو ہے نا مزار کیوں بنا ہے. خدا کے بندے, مزار اس سائڈ پہ ہے, مسجد اس سائڈ پہ. اب اس سائڈ پہ اگر مزار ہے تو میں کیا تکلیف ہے. تو یہ کہتا ہے یہ کوئی گناہ نہیں ہے, گناہ نہیں ہے. اور ایک دوسرے طرف وہ کہتے ہیں شرک ہے. بھئی شرک تو یہ ہے کہ اس باطل وہ کیسے عبارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات میں مخلوق بمانا واجب وجود ثابت کرنا, کہ ایسی کوئی صفت مخلوق کے لیے ماننا جو واجب ہو. ایسے نہیں, ایک تو حادث ہے نا, یہ دیکھنے والا سننے والی تو حادث ہے, عطائی ہے اور متناہی ہے, لیکن ایسے کوئی صفت مانے کہ یہ اس کی ذاتی ہے اور غیر متناہی ہے اور ازلی ہے, یہ تو شرک ہو. تو یہ لکھتے ہیں کہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور جس حدیث میں, اچھا یہ بھی توجیہ بیان کرتا ہے, جس حدیث میں قبور انبیاء کو مساجد بنانے والوں پر لعنت کے الفاظ آئے ہیں, اس سے مراد خود قبور کو سجدہ گاہ بنا دینا. آپ جو بالاتفاق شرک و حرام, اس میں تو ہمارا بھی اختلاف نہیں کہ قبروں کو کیوں, جیسے بعض لوگ جاتے مزاروں میں سجدہ کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اگر وہ جائز سمجھے تب بھی کافر ہو جائیں گے, کیونکہ حرام, کوئی بھی حرام کام کو جائز سمجھنا کفر ہے. اس کو خدا سمجھیں گے یہ شرک ہے, اس میں کیا ہے, یہ تو اختلافی مسئلہ ہی نہیں ہے. کتنے خرافات مزاراتوں پر ہوتے ہیں, ہم تو اس کے بڑے دشمن ہیں, سخت ہیں. بھئی یہ ہے ہی بدعتی لوگ جو وہاں پہ انہوں نے ٹھیکے جمائے ہوئے. ان کے ایک اور ہیں, اچھا دونوں کے وہ بھی معارف القرآن ہے, اور یہ دوسری تفسیر جو ہے شیخ محمد اسری کاندیلوی, یہ بھی معارف القرآن, دونوں کے ہی کی تفسیر. بالآخر جو لوگ اپنی بات میں غالب رہے, یعنی بے دروس
وہ جو بادشاہ تھا، اور اس کے اصحاب تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے پاس ایک مسجد بنائیں گے، یعنی ایک عبادت خانہ بنائیں گے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ خدا وحدہ لا شریک عبادت گزار بندے تھے، معبود نہ تھے، موحد تھے، مشرک نہ تھے۔ ان کی عبادت کے مناسب بھی یہی ہے کہ ان کے یادگار میں مسجد عبادت خانہ بنا دیا جائے۔ تو جو اللہ والے تھے ان کو تو اللہ کی مسجد سے تو پیار تھا نا، کہ اب کوئی آئے تو پہلے ان کی یادیں، کہ انہیں بھی اللہ اس کے بندگی سے پیار تھا، تم بھی پہلے اللہ کی بندگی کرو۔ ساتھ قبرستان جہاں پہ مزار ہے وہاں پہ مسجد بھی ہو۔ قبروں کو سجدگاہ بنانا ناجائز اور حرام ہے، اور قبروں کے قریب مسجد بنانا جائز ہے۔ معاذ اللہ مسجد بنانے سے یہ عرض نہ تھی کہ لوگ ان کی قبروں کے طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں، یہ بالاتفاق حرام اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بلکہ غرض یہ تھی کہ صالحین کے قرب و جوار میں ایک عبادت خانہ بنا دیا ہے، تاکہ لوگ ان کے طرف عبادت کیا کریں اور وہاں نماز پڑھا کریں، اور یقیناً ان صاحب مزار کے لیے بھی دعا تو کریں گے، صالح صاحب تو کریں گے، کیونکہ محبت، انسان جس سے محبت کرتے ان کو گفٹ دیتا ہے۔ وہ دنیا سے گئے تو اس کے لیے گفٹ کیا ہے؟ صالح ثواب، اور ان کے قریب سے برکت حاصل کریں، برکت بھی لکھے، برکت حاصل کریں۔ یہ بہت سارے حوالے تھے پیچھے گزر گئے کہ اس سے برکت حاصل کریں۔ امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں مجھے کوئی ضرورت پڑتی تو امام ابو حنیفہ کے مزار کے پاس آتا ہوں، اللہ کے لیے 2 رکعتیں پڑھتا ہوں، پھر اللہ سے ان کے وسیلے سے دعا کر دو، میری دعا اللہ قبول کر دیتا ہے۔ اللہ والوں کے وسیلے سے دعا کرنا مسلمان و اہل سنت و جماعت کے ہاں بالاتفاق جائز ہے۔ کھوئیں کو مینڈک کی بات نہیں کرے، ٹھیک ہے نا، وہ الگ چیز ہے۔ اب کھوئیں کہ مینڈک کا ذہنیت سے خراب ہے تو وہ تو لازم مت بولے، اللہ انہیں ہدایت دے، پھر بھی دعا کرتے رہو اللہ ہدایت دے، کیوں اللہ کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے۔ تو کسی نے بھٹکا دیا، غیروں کے سازشیں تو چلتی رہتی ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اللہ والوں سے محبت کرو، یہ کہتے کہ وہ نہ خدا ہے، نہ خدا کی شریک ہے، نہ وہ معبود ہے، نہ ان کے طرف نمازیں پڑھو، نہ سجدہ کرو، سب حرام۔ اگر اس کو حقیقت میں ایسے سمجھو کہ تو شرک۔ اور جس طرح اہل کہف بعث و نشور اور قیامت کے قائل تھے، اسی طرح لوگوں کو چاہیے کہ مسجد میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور آخرت کی تیاری کریں۔ اہل کہف کے ظاہر ہونے پر مومنین غالب ہوئے جو حشر و نشر و قیامت کے قائل تھے، اس لیے ان کی رائے یہ ہوئی کہ ان کی یاد میں مسجد بنا دی جائے، تو جو آخرت کا بازار ہے، عبادت گزار بندوں کی یادگار میں ان کے قریب مسجد بنا دینا مناسب ہے، جس میں دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت رہے۔ تو ان کثیر حوالہ جات سے واضح ہو گیا کہ مزار کے قریب مسجد بنانے کے فعل کو اس مولوی کا نام بھی میں نہیں لیتا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ باہر ہمارے پٹھان کہتے ہیں چر تک پلا چاڑا وہ کے خیری۔ اب ایک چیز انسان کا سب جانتے ہیں، کہیں بھی سنیں گے، وہ سننے والے بھی سمجھیں کہ ہمارا بڑا ہے، یہ تفسیر تو سب پڑھتے ہیں نا، علماء تو کم از کم، علماء تم تو سمجھ گئے ہو نا، لیکن ہمارا ارادہ فساد کرنی، ہم بڑے محتاج ہیں اتفاق اتحاد کے کہ غلطی تمہاری ہے جو اس قسم کے خرافات بکتے ہو، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ تو کہتے ہیں کہ گمراہانہ فعل لکھنا صحیح نہیں ہے، جس نے بڑے حوالے دیے تھے بولے گمراہانہ فعل صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں، یہ واقع کاف ہم نے سنا، ہم اللہ والوں سے کسی امت سے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں گزرے، کوئی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جو اولیاء گزرے ان سے تو ہم بے حد محبت کرتے ہیں، اس لیے کہ ان سے اللہ محبت کرتا ہے، اور اللہ کے محبوبین اولیاء سے محبت کرنا انسان کی سب سے بڑی سعادت مندی ہے، اور اللہ کے دشمنوں سے دور رہنا، ان سے نفرت کرنا ایمان کی حفاظت کی علامت ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سہولت کار ہیں اور یہ
پل پلے کیا بولتے ہیں اس کو، کیا بولیں یار، یہ جو عجیب قسم کے ہوتے ہیں، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ کوئی عجیب طوفان ہے۔ اللہ ان کے شر سے بچائے۔ کریم اللہ جو سوشل میڈیا پر فسادات پھیلاتے ہیں، یا اللہ ان کے شر سے بچا۔ اور جس طرح ہم نے کہا کہ ان میں بھی 3 فرقے بنے، ایک تو ہے کہ مسجد قبوروں کو سجدگاہ بنایا، وہاں طواف کرتے سجدہ کر دی، یہ بھی غلط بھی ہیں۔ ایک ہے کہ بس مزار دیکھ کر ان کو 104 کا بخار ہوتا ہے، کہتے اس کو بس اس کو توڑ دو، وہ کرو، یہ بھی اہل بدعت و فسادی ہیں۔ ایک ہم ہے کہ نہیں، اللہ نے ان کو دین دیا ہے، ان پر عمارت بھی صحیح ہے، ان کا مزار بھی صحیح ہے، ان کی زیارت بھی صحیح ہے، ان کے قریب مسجد بھی صحیح ہے، لیکن ان کے طواف کرنا، ان سے سجدے کا، ان کے سامنے سجدے کرنا، ان کو خدا سمجھنا، یہ اس قسم کے حالات ان کے ساتھ کرنا، یہ ہم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ لیکن تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ان کے پاس جا کے ان کے لیے فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کے قبر کے پاس جو مسجد ہے وہاں جیسے انہوں نے لکھا وہاں برکت حاصل کرنے کی اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ کریم اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزن فرما، صلی اللہ۔